آج بھی انشاءاللہ میں ایک دو ایسی باتیں کروں گا تاکہ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے اور اللہ کی راہ میں دینے سے کیا ملتا ہے، کتنا فائدہ ہے، اور جو نقصان ہونے والا ہوتا ہے اسے بھی آدمی بچ جاتا ہے، بلائیں ٹل جاتی ہے۔ یہ انشاءاللہ آج کی گفتگو عرض کروں گا۔ آپ جون کے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت عرض کر، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ جس کو جو ملا اور جو ملے گا رسول پاک کے صدقے میں ملے گا، جو ملے گا آقا کے صدقے میں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان اولیاء، ولی کی پہچان بتائی کہ ولی پرہیزگار ہوگا۔ اللہ کہتا ہے میرا دوست وہ پرہیزگار ہوگا، رب کہتا ہے کہ میرے قریب ہے وہ پرہیزگار ہوگا، وہ نمازی ہوگا۔ اللہ کے قریب ولی، اور اللہ خود کہتا ہے کہ یہ میرا دوست جو متقی پرہیزگار۔ تو سیدنا صدیق اعظم، وہ سیدنا صدیق اعظم آپ اکثر سنتے آ رہے ہیں کہ صرف جھلکی دوں گا انشاءاللہ، پھر حدیث ایک کو بیان کروں گا کہ سیدنا صدیق اعظم ہجرت میں، تو آپ سنتے ہیں کہ ہجرت کی، مکہ شریف کو چھوڑا مدینہ گئے، لیکن اس سے پہلے تجارت کرتے اور صدیق اعظم رسول پاک کو ساتھ مہیا کرتے تھے۔ کلمہ پڑھنے سے پہلے، مسلمان ہونے سے پہلے رسول پاک کے ساتھ ہویا کرتے تھے، ریا کرتے تھے، شہر کیا کرتے تھے۔ وہ سیدنا صدیق اعظم، اور آپ نے دیکھا ملک کے سامنے گئے اور خواب دیکھا، چاند آ گیا، سورج آ گیا، اور راہب نے بتایا کہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کر لیا، تم ان کے خلیفہ پہلے بننے والے ہو۔ سبحان اللہ۔ اور آقا کی بارگاہ کی، یا رسول اللہ کوئی معجزہ میرے آقا کا ہے۔ صدیق اعظم جو راہب نے خواب کی تعلق ہے وہی تو معجزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ مکہ شریف میں بیٹھے بیٹھے صدیق اعظم خواب ملک کے سامنے دیکھے، رسول پاک بتا رہے ہیں، حالت شکر کرتے، اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کرو۔ سبحان اللہ۔ کلمہ پڑھا صدیق اعظم نے، اللہ نے بہت مال دیا تھا، 40,000 دینار، یہ چاندی کے ہوتے اور درہم سونے کے ہوتے ہیں۔ 40,000 دینار کلمہ پڑھنے کے بعد رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ دیے اور کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نذرانہ آپ کو پیش کر رہا ہوں، دین میں مال خرچ کرو۔ ابھی کلمہ پڑھا، 40,000 دینار سب سے پہلے دینے والے سیدنا صدیق اعظم۔ جوانوں میں، مردوں میں سب سے پہلا کلمے والا پڑھنے والے صدیق اعظم۔ اتنا ہی نہیں، ایک اور راز کی بات بتاؤ انشاءاللہ، درود شریف پڑھیے۔ اللہ سیدنا صدیق اعظم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں رہتے، جا رہے ہیں، اچانک دیکھا بھیڑ کو، رک گئے، صدیق اعظم رک گئے، دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ ایک رسی سے ہاتھ کھینچ رہے نوجوان، دوسرے ہاتھ میں رسی، ہاتھ کھینچ رہے ہیں، ایک پیر میں رسی،
پھر دوسرے پیر میں رسی، اللہ اکبر، سیدنا صدیق اعظم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، حضرت بلال کو گھسیٹا جا رہا ہے، تپتی ہوئی ریت پہ گھسیٹا جا رہا ہے، یہ امیہ کے غلام تھے، امیہ کے غلام تھے، امیہ کے پاس سیدنا صدیق اعظم گئے، دیکھا تو امیہ کہہ رہا تھا نوجوانوں اور مارو اور مارو، نوجوان حضرت بلال کو مارتے، پتھر مارتے، حضرت بلال کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ۔ اور میں نے کہا میرا غلام ہے تو میرا نام لے، مصطفیٰ کی محبت نکال دل سے ورنہ ظلم ستم ہوگا۔ حضرت بلال کہتے ہیں میاں میں غلام تو تیرا ہو، دل مصطفیٰ کو دے چکا ہو۔ سبحان اللہ۔ آج مصطفیٰ کا ذکر ہم کر رہے ہیں، بارش سے آپ آئے ہیں، وہ منظر یاد کرو، ہمیں کوئی مارتا نہیں ہے کہ مندر میں جاؤ گے تو مارا جائیں گے، پیٹے جاؤ گے، نہیں۔ ارے وہ صدیق اعظم نے دیکھا اپنی باتوں کے آنکھوں سے کہ حضرت بلال کو مارا جا رہا ہے، تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جا رہا ہے اور پتھر رکھے، اور صدیق اعظم نے دیکھا اور حضرت بلال آقا کا نام لیتے، مصطفیٰ مصطفیٰ کرتے، اللہ کا ذکر کرتے، اور پھر بھی مارتے انہیں تو حضرت بلال صبر کرا کرتے۔ آج صبر کی منزل ہے، امتحان ہے مسلمانوں، آقا حسن کا غلاموں کا امتحان ہے۔ کیا؟ ہاں بارش ہے، 1 گھنٹہ آنا ہے، میں 1 کلومیٹر دور سے آ گیا، لیکن آپ قریب ہی ہو، کیا کوشش کیجیے آنے کی۔ حضرت بلال کس لیے بات کر رہا ہوں؟ ارے ہمیں کسی نے آگ سے انگلی جلائی نہیں، حضرت بلال کا حال یہ تھا کہ آگ کے اندر منہ میں ڈالے، اللہ پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا کرتے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے اسلام ایسے ہی نہیں پھیلا، صحابہ کرام نے قربانی دی ہے، ہمیں ڈائریکشن مل گئی ہے، اس لیے پرواہ نہیں ہے۔ قسم خدا کی میرے آقا کی بارگاہ میں آئے سیدنا صدیق اعظم، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا نور اللہ صلی اللہ آقا، میں نے دیکھا حضرت بلال کو اتنا مار رہے، اتنا پیٹ رہے، اتنا دل کو ستم کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے حضرت بلال کو میں آزاد کرا دوں، کہو سبحان اللہ، آزاد کرا دوں۔ اب سیدنا صدیق اعظم نے عرض کی نا میں تو آقا نے کہا میرا بھی حصہ لگا، مجھے پاٹ ملا، میں بھی پیسے عطا فرما رہا ہوں، کہو سبحان اللہ۔ حضرت بلال کی تقدیر دیکھو، ایک تو صدیق اعظم پیسہ دے رہے، رسول پاک بھی پیسہ دے رہے، سبحان اللہ۔ اللہ کی راہ میں دینے کا کیا فائدہ ہے؟ اور یہ دور سے بھی سنا ہو اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم۔ تو حضرت بلال آزاد ہوئے، کرایا کس نے؟ سیدنا صدیق اعظم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آقا کی خدمت میں آئے، خدمت کرتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن دیکھو پرمکھ کسے کہتے ہیں، یہ سنیے، سیدنا صدیق اعظم جب خلیفہ بنے اس سے پہلے عمل کرتے، عمل کیا کرتے کہ مدینہ شریف میں جتنی بوڑھی عورتیں ہوتی، بوڑھی عورتیں، ان کی بکریاں دو کے انہیں عطا فرما دیا کرتے، کہو سبحان اللہ، جانور دو دیا کرتے تھے صدیق اعظم۔ اب جب خلیفہ بنے بڑی مایوں میں باتوں ہونے لگ گئی کہ پہلے تو صدیق اعظم آتے تھے، اب امام بن گئے مسجد نبی شریف کے، مسلمانوں کے امام بن گئے، اب کیا آئے گے؟ لیکن قسم خدا کی سیدنا صدیق اعظم خلافت سے کام سے فارغ ہو کر جس وقت بکریوں کو دودھ دینے جاتے اور دونے جاتے، فوراً جاتے اور دودھ دے کر بڑھیا کو عطا فرما دیا کرتے تھے۔
خدمت اسی طرح کی جاری رہی. لیکن ایک بار ایسے ہوا کہ دیکھا حضرت عمر فاروق اعظم ایک بڑی اماں تھی, نابینا تھی, کمزور تھی. دیکھا کہ روٹی بن چکی, مٹکی پانی کی بھر چکی ہے, اور کمرہ صاف ہو چکا ہے, کمرہ صاف ہو چکا ہے. سوچ میں پڑ گئے کہ میرے سوا یہاں کوئی آتا نہیں, میں نے آج تک کسی کو بتایا نہیں, یہ کون ایسی شخصیت ہے کہ میرے آنے سے پہلے اس بڑی اماں کا کام کر, دیکھنا پڑے گا. سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم نے دوسرا روز ہوا, پہلے ہی پہنچ گئے اور چھپ کے دیکھ رہے ہیں کہ بڑی اماں کے پاس کون آتا ہے. کیا دیکھا, نقاب ہے. ایک شخص اندر آئے, کیا اندر آئے, آگ جلائی, آٹا گوندا, روٹیاں بنائی اور بڑی ماں کو کھلایا. بڑی اماں کو کھلایا, پانی بھرا, بڑی اماں کو پانی پلایا اور کمرہ صاف کر دیا. تو سبحان اللہ. حضرت عمر فاروق اعظم سوچتے ہیں یہ کون ہے اہل مدینہ میں, کس طرح کا کام کرتا ہے, غریبوں کی مدد کرتا ہے. دیکھنا چاہیے, اس کا چہرہ دیکھنا چاہیے, اس کا دیدار کرنا چاہیے, اس کی ملاقات کرنے چاہیے اور اس کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے. دیکھا, قریب گئے اور کوئی نہیں, وقت کے پہلے خلیفہ صدیق اعظم تھے. بدل کے کہو سبحان. یہ صدیق اعظم اتنا ہی نہیں, رسول پاک فرماتے لوگوں جس وقت دنیا میں صدیق اعظم پیدا ہوئے نا, ساتوں آسمان کے فرشتے صدیق اعظم کا دیدار کرا کرتے تھے. بدل کے کہو سبحان اللہ. یہ تمہارے لیے نئی بات ہے, میرا قانون رہتا ہے. صدیق اعظم کو جاگ جاگ کر ساتوں آسمان کے فرشتے دیکھا کرتے تھے کہ صدیق اعظم پیدا ہو گئے. وہ سیدنا صدیق اعظم بڑی درود ہے. ابھی ایک حدیث مکمل نہیں ہوئی, 20 منٹ, لیکن آج انشاءاللہ ایسی روایت سناؤں گا, بچن جاؤ گے, لیکن صدیق اعظم کی بات سنو. وہی صدیق اعظم ہے. فرشتے ساتوں آسمان کے انہیں جاگ جاگ کے دیکھتے دنیا میں آئے تو صدیق اعظم. لیکن بات آئی شقاوت کی. دیکھو کمیٹی والے آئے تو دیا کرو, میں انشاءاللہ حسن حسین کے نام پہ جس نے دیا وہ شخص کتنے پیسے والے ہو گئے میں انشاءاللہ بتاؤں گا چٹی تقریب میں, تاکہ پتا چلے. پہلے مجھے ایک بات یاد ہے کہ داؤد علیہ السلام کی. یہ کون ہے؟ داؤد علیہ السلام ایسی شخصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معجزہ عطا فرمایا. یہ لوکھنڈ ہے, ہاتھ اس طرح رکھے نا لوکھنڈ موم ہو جائے اور دفتر بنا, بختر جنگ میں پہنے جاتے, وہ پھر بیچتے, خود مال کھاتے, اللہ کے نام پہ دیا کرتے تھے. اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکومت دی, جناتوں پر حکومت دی, چرندوں پر حکومت دی, پرندوں پر حکومت دی, ہوا پر حکومت دی. کہو سبحان اللہ. ہوا بھی ان کے کنٹرول میں, پانی بھی ان کے کنٹرول میں, جنات بھی ان کے کنٹرول میں, پرندے بھی ان کے کنٹرول میں. وہ سلیمان علیہ السلام, بنی کے ابا حضور حضرت داؤد علیہ السلام ہے. ایک بڑی اماں آئی فریاد لے کر, اس کی سوچوں میں پڑ جاؤ, اے اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام میں فریاد لے کر آئی ہوں. حضرت داؤد علیہ السلام فرمایا, اے بڑی اماں کس کی فریاد, انسان کی, جنات کی, کس کی فریاد لے کر آئی ہے؟ کہا میں فریاد ہوا کی لے کر آئی. اللہ, ہوا کی بھی فریاد ہوتی ہے, ارے لیکن یہ نہیں کہا ہوا کی فریاد لے کر آئی ہوں. آپ ہوا سے پوچھو کہ میرا آٹا کیوں اڑا کے لے. آج صبح میں نے 3 روٹی اللہ کے نام پہ دی ہے. کہو سبحان اللہ.
کتنی؟ 3 روٹی. ہمارے عمر بابو لنگر چلاتے نا, یہ اللہ کے نام پہ ہے. کیا لنگر جو ہوتا ہے نا اللہ کے نام پہ, دینے والے کو بھی ثواب, دلانے والے کو ثواب, اور کھلانے والے کو بھی ثواب ہے. ثواب میں کمی نہیں ہے. یہ نور الدین صاحب آپ کو کہتے ہو کہ اس کی نیاز اس کی نیاز, یہ کرنے والے کمیٹی والے نا, یہ آقا حسین کے نام کے لیے کرتے ہیں. ہم انہیں نذرانہ پیش کرتے, ریٹرن ہوگا. میں انشاءاللہ یہ بتاؤں گا کتنے پیسے والے بنو گے آپ, تاکہ بننے آقا حسین کے نام پہ دینے والا کتنا پیسے والے بن گیا, یہ بھی روایت حدیث کی روشنی میں کروں گا. لیکن پہلے سن لیجئے, داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں بڑی اماں ہے. کہا آج میں نے 3 روٹی دی اللہ کے نام پہ. تو کہا 3 روٹی دی اللہ کے نام پہ, تو ہوا کی فریاد کیوں, شکایت کیوں کر رہی ہے بڑی اماں؟ کہا میں نے اللہ کی راہ میں 3 روٹی دی, اور اس کے بعد آٹا کیا ہے ابھی برتن میں بھر رہی تھی, ہوا آئی اور ہوا اڑا کے لے گئی. اب میں کھاؤں گی کیا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کا میں کیا کروں؟ کہا کہ آپ ہوا کو پوچھو کہ کیوں اڑا لے گئے. کہا ٹھیک ہے. اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا ہوا ادھر آ. ہوا آئی. کہا بتا اس بڑی اماں کا آٹا کیوں اڑا کے لے گئی؟ کہا حضرت مجھے کیا کہتے ہو, مجھ سے نہ پوچھو. تو کہا کس سے پوچھو؟ کیا کہا؟ ہوا کے فرشتوں کو پوچھو. کہو سبحان اللہ. ہوا کے فرشتوں کو پوچھو. کہا ٹھیک ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے ہوا کے فرشتوں کو بلایا, ادھر آؤ, اس بڑی اماں کا آٹا کیوں اڑائے؟ کہا ہمیں نہ کہو, اللہ سے کہو. کہو سبحان اللہ. ہم تو رب کے حکم سے آتے ہیں اور کام کرتے ہیں. رب کا حکم تھا کہ آٹا کو اڑا دیا جائے, تو ہم نے ہوا کو کم دے دیا, تو ہوا اڑا کے لے گئی. حضرات ہمیں نہ کہیے, بلکہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجئے. کہا ٹھیک ہے. عرض کی مولا پروردگار عالم, یہ کیا ہے؟ یہ بڑی اماں فریاد کر رہی ہے کہ 3 روٹی صبح تیرے نام پہ دے دی, اب حال یہ ہے کہ آٹا نہیں ہے کہ کھانا کھا سکے. مولا کیا اس میں تیری حکمت ہے؟ اللہ فرماتا ہے داؤد علیہ السلام کو, مولا فرماتا ہے, رحمان فرماتا ہے کہ ہر چیز میں میری حکمت ہے. حکمت, ہر چیز میں میری حکمت ہے. عرض کی مولا کیا حکمت ہے؟ کہ حکمت یہ ہے کہ جو تمہاری امتی ہے, وہ تاجر جو سامان لے کر گئے تھے, اچانک کشتی میں ایک چوہا آیا اور چوہے نے سوراخ کر دیا, اور ان لوگوں نے مجھے پکارا. میں نے حکم دیا فرشتوں کو, فرشتے نے حکم دیا ہوا کو, ہوا نے حکم دیا آٹے کو, اور آٹا اڑ کر وہ سوراخ میں چپک گیا ہے, اور ان لوگوں کی جان بچ گئی ہے. اب کہو اے اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کہ جتنے لوگ تجارت کے لیے مال لے کر پیسہ لے کر آئے نے, اس میں سے تیسرا حصہ اس بڑی کو ماں کو عطا فرما دے. تو داؤد علیہ السلام کہا کہ تیسرا حصہ عطا فرما. تو حساب کیا گیا, تو 3000 درہم اس عورت کو عطا کر دیے گئے. 3 روٹی کہ جو 3000 دینار عطا فرمائے. او سبحان اللہ. اور یہ درود شریف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک روٹی کے عوض میں کتنا دیا اللہ نے؟ 1000 دینار. تو 3000 دینار اس بڑی اماں کو ملے. تو یہ اللہ کا کام, دین کا کام, مولا کا کام ہے. سیدنا صدیق اعظم نے تن من سب کچھ قربان کر دیا, سب کچھ قربان. وہ صدیق اعظم ہے. لیکن یہ اس لیے واقعہ آپ کو بتایا تاکہ آپ کا جذبہ بڑھے, اللہ کے نام پہ دیا کرو, پھر دیکھو انشاءاللہ. لیکن ایک اور بات کرو, ولی سے محبت رکھو, درود پڑھے بچل جاؤ گے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک شخص گنہگار انتقال ہو گیا, تو لوگوں نے قبر کھودی, اسے دفن کیا.
جیسے دفن کیا نا اچانک پھول آ گیا. کہو سبحان اللہ. گلاب کے پھول. لوگ حیران, یہ اتنا کامل, یہ ولی اللہ کا. ابھی ہم نے دفن کیا ہے, ہم تو پھول کی چادر لیتے نا, ہم تو پھول کی چادر لیتے, لیکن یہاں ابھی قبر مکمل کی ہے, قبر کو صحیح کی ہے قبر کو, اور اچانک جیب سے پھول آ گئے. کہو سبحان اللہ. لوگوں نے کہا اس کا تو مزار بنانا چاہیے, یہ تو کرامت والا ہے, یہ تو کرامت والا ہے. تو اب کیا کہا, یہاں تو جگہ کم پڑے گی, اس کا مزار بنا ہے. تو اس آدمی کا لاشا پھر نکالا, اس آدمی کا لاشا نکالا, اور ایک بڑا میدان اس کا مزار ابھی قبر میں رکھا, اس کو لحد میں, اور مٹی مکمل کی. اچانک دھواں نکل لگ گئی. کیا دھواں؟ حیران ہو گئے. پہلے ہم نے دفن کیا وہاں تو پھول نہیں, اچانک پھول آ گئے. اب دوسری جگہ ہم نے کیا تو یہ معاملہ. ایک اللہ کے مست ولی حضرت شیخ جا رہے تھے, انہوں نے پوچھا آپ اللہ کے دوست ہیں, ایسے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, بتائیے یہ کیا معاملہ ہے. ہم نے پہلے اسے اس جگہ پر دفن کیا تو قبر مکمل کی تو پھول آ گئے, اور اب ہم نے کہا کہ یہ تو ولی ہے, تو ہم نے اسے نکال کے اس کا لاشا نکال یہاں دفن کیا, اس جگہ دفن کیا تو دھوئے نکل رہے. تو اللہ کے ولی مست ولی حضرت شیخ فرماتے رحمت اللہ تعالیٰ نے کہ بات یہ ہے, یہ آدمی تو گنہگار ہی تھا. تو کہا معاملہ کیا ہے, کہا کہ جہاں تم نے پہلی مرتبہ دفن کیا نا, اسے ٹھیک قبر میں اللہ کا ولی آرام فرما رہا ہے. کہو سبحان اللہ. اس کی قبر کا نشان مٹ گیا تھا, اس میں کچھ کمال نہیں تھا, بلکہ وہ ولی میں کمال تھا. اس لیے کہا کہ واپس اس کو نکالو, اسی ولی کے قبر پہ قریب رکھ دو تاکہ پھر پھول چالو ہو جائے. کہو سبحان اللہ. پھر جیسے ہی قبر اسی جگہ رکھو تاکہ عذاب اللہ کا دور ہو جائے. پتا چلا کہ ولی کی بارگاہ دفنوں سے اللہ کا عذاب نہیں ہوتا. کہو سبحان اللہ. یہ ہے معاملہ. تو ولی سے محبت رکھو. میرے صابر پاک, چلے سنیے, یہ کون ہے؟ مولا کل مولا علی مشکل کشا ہے, تیرے قرار کا نام سنا. یہ بھی میں بات کروں گا, لیکن میرے صابر پاک جب دنیا میں آئے, ان کی امی جان کہتی ہے کہ چاروں طرف میرا گھر دور سے بھر گیا. کہو سبحان اللہ. دائمہ نے صابر پاک کو ابھی اٹھایا تو بجلی کی طرح کرنٹ آیا. کیا؟ بجلی کی طرح کرنٹ آیا, چھوڑ دیا. صابر پاک کی ماں کہتی ہے دائمہ یہ گوشت پاک کی اولاد ہے, بغیر وضو سے ٹچ نہ کرو, وضو بنا کے ٹچ کرو. کہو سبحان اللہ. یہ صابر پاک کا جلال, بغیر وضو دائمہ نے ٹچ کیا تھا نا, دائمہ کو سوٹ آیا تھا. یہ ہے جلالی میرے صابر پاک. اور یہ درود شریف اللہ صلاۃ و السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. عرض یہ کرنی ہے کہ ولی کا ذکر کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے. کیا ہے؟ اور نبی کا ذکر کرنے سے اللہ عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. سیدنا صدیق اعظم کون نہیں جانتا, پہلا کلمہ قرآن میں ذکر ہے, ثانیت نین, 1,24,000 یا 20,000 یا 40,000 واللہ عالمین صحابہ کرام, لیکن اس طرح کا ذکر نہیں آیا جس طرح صدیق اعظم کا ذکر آیا. اس نے ذکر دیا اللہ نے قرآن میں, زید کا ذکر آیا, لیکن یہاں صدیق اعظم کا صحابی ہے, اس کا مور ہے قرآن کے اندر. غار کون نہیں جانتا, غار میں سیدنا صدیق اعظم غار رہے. لیکن میں ایک اور جھلکی دینا چاہتا ہوں کہ وہ فیض حاصل کیا سیدنا صدیق اعظم نے, رسول پاک کی خدمت کرتے رہے. آقا فرماتے لوگوں یہی صدیق اعظم ہے. کیا ہے بات آئی تو سنیے, درود پڑھیے, مچل جاؤ گے. صلاۃ و السلام علیکہ
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت جب سیدنا صدیق اعظم مصطفیٰ کے دیدار کے لیے چلے. کہو سبحان اللہ. ارے وہ مصطفیٰ کے دیدار کے لیے, روزے پاک کے دیدار کے لیے روزانہ 70,000 فرشتے آیا کرتے. کہو سبحان اللہ. اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں, دوبارہ موقع نہیں ملتا. ہماری تقدیر ہے کہ اللہ نے مال دیا تو مصطفیٰ کے روزے پاک کا دیدار کر کے آتے ہیں. 70,000 شام کو فرشتے آتے, 70,000 صبح فرشتے آتے. وہ آقا کا دیدار کے جبرائیل امین تڑپ رہے. کہو سبحان اللہ. جبرائیل امین بار بار آیا کرتے تھے, مصطفیٰ کا دیدار نہ ہوتا بے چین ہوتے, عرض کرتے مولا میں مصطفیٰ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. لیکن صدیق اعظم تڑپ گئے, مولا کائنات بھی بچل گئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اعظم اپنے گھر سے نکلے اس لیے کہ سامنے رہتے تھے, اور مولا علی مشکل کشا مولائے کل مولائے کل قریب رہتے تھے. ایک طرف صدیق اعظم آ رہے, ایک طرف علی اعظم آ رہے. رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے حجرے پاک کے قریب کھڑے, قریب اپنے سامنا ہو. ادب دیکھیے بڑوں کا. صدیق اعظم کھڑے, علی اعظم کھڑے رہ گئے. اب علی اعظم نے کہا اے صدیق اعظم آپ آگے بڑھیے, آپ دروازہ کھولیے, آپ کھڑے ہیں. کہا نہیں نہیں. کیا کہا نہیں نہیں, آپ پہلے دروازہ کھولیے. کہا نہیں نہیں آپ دستک دیجیے. کہا میں نہیں پہلے آپ. اب پہلے آپ کی بات سنیے. اب فضیلت صدیق اعظم بیان کرتے سب سے پہلے, اے علی اعظم میں نے رسول پاک سے سنا کہ کل محشر کا میدان ہوگا, نفسی نفسی کا حال ہوگا, لوگ توڑتے ہوگے. اس وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام رسول ہاشمی کی بارگاہ میں آئیں گے, عرض کریں گے یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یا نبی اللہ, یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہو گیا ہے اور علی سے راضی ہے, علی سے محبت فرماتا ہے. اتنا کہے گے میرے آقا سجدے میں سر رکھ دیں گے. صدیق اعظم بیان کرتے ہیں علی اعظم تمہاری فضیلت یہ ہے کہ لوگ نفسی نفسی کا حال ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہے گا کہ میں علی اعظم سے محبت کرتا ہوں. آقا سجدے میں چلے, پھر سجدے سے سر اٹھائے گے, شکر ہے سجدہ سبحان, سر اٹھائے گے سجدے سے, پھر جو عرض کرے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے فرمایا کہ آپ کی بیٹی فاطمہ طاہرہ عابدہ معلمہ ساجدہ حافظہ شاکرہ ساجدہ محدثہ, اللہ ان سے محبت کرتا ہے. کہو سبحان اللہ. تو میرے آقا پھر سجدے میں چلے جائیں گے. کہو سبحان اللہ. کم باتیں, وہاں لوگ نفسی نفسی کا حال ہوگا, لیکن یہاں میرے آقا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مبارکباد دے گا, بشارت دے گا. اور یا جبرائیل امین بار بار اس کرے گی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یا صدیق اعظم بیان کرتے ہیں کہ میں نے آقا سے سنا کہ کل محشر کے میدان میں جب رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھائیں گے, جبرائیل عرض کرے گی یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یا نبی اللہ, یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بیٹے امام حسن سے راضی ہو گیا. کہو سبحان اللہ. پھر میرے آقا سجدے میں چلے جائیں گے. کہو سبحان اللہ. پھر سجدے سے اٹھائیں گے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جبرائیل جاؤ کہو. پھر صدیق عرض کرتے یار مولا علی, جب جبرائیل امین آقا کی بارگاہ میں کر کے یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اللہ تبارک و تعالیٰ آقا حسین سے محبت فرماتا ہے. سبحان اللہ. میرے آقا پھر سجدے میں چلے جائے. کہو سبحان اللہ. کالی آدم آپ کی یہ فضیلت ہے. میں نے آقا سے سنا ہے
اب حدیث چھپائی نہیں، اب علی اعظم حدیث بیان کرتے ہیں، اور علی اعظم کہتے ہیں اے سیدنا صدیق اعظم، میں نے رسول پاک سے سنا ہے کہ صدیق اعظم وہ ہے کل محشر کے میدان میں فرشتے اعلان کریں گے کہ صدیق اعظم، اور جتنے صدیق اعظم سے محبت کرتے ہیں بغیر حساب جنت میں چلے جائے. کہو سبحان اللہ، مطلب کہ کہو سبحان اللہ. اور یہ درست ہے اللہ. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے ہی صدیق اعظم نے سنا نا تو اب علی اعظم میں نے سنا ہے. اب صدیق اعظم بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کل محشر کا میدان ہوگا، نفسی نفسی کا حال ہوگا، اور آپ سواری پر ہوگے، آپ کی اولاد ہوگی، آپ کے چاہنے والے ہوگے، آپ سے محبت کرنے والے ہوگے، آپ سے عقیدہ رکھنے والے ہوگے، اور آپ سوار ہو کر جاتے ہوگے. اہل محشر کہیں گے یہ کون نبی آ رہے ہیں، کون نبی آ رہے ہیں، کون نبی آ رہے ہیں اتنی شان و شوکت سے. تو کہیں گے فرشتے یہ نبی نہیں ہے، نبی کے بھائی علی ہے. بدل کے کہو سبحان اللہ. علی ہے، علی اتنی شان و شوکت سے نکلے گے. ہاں جب یہ بیان ہوا نا اب سیدنا صدیق اعظم آئے بیان کیا. تو سیدنا صدیق اعظم مولا علی کہتے ہیں کہ میں نے رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، میں نے رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے کہ جس کے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا سینہ دیکھنا ہو وہ صدیق اعظم کا سینہ دیکھ لے. مطلب کہ کہو سبحان. اس کے بعد اب سیدنا صدیق اعظم نے کہا کہ میں نے سنا، رسول پاک سے سنا، طہ یاسین سے سنا، جنت کے مالک سے سنا، کہو سبحان. ہوتے کوثر سے مالک سے سنا کہ کل محشر کے میدان میں ہوگا، نفسی نفسی کا حال ہوگا. ایک طرف ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا محل ہوگا جنت میں، ایک طرف رسول پاک کہتے میرا محل ہوگا، اور بیچ میں مولا علی کا محل ہوگا. مطلب کہ سبحان اللہ. ابھی حدیث مکمل نہیں ہے لیکن وقت مکمل ہو جا رہا ہے، صرف جھلکی دینا چاہتا ہوں. یہ بات یہ ہے کہ ابھی صدیق اعظم نے کہا نا کہ علی اعظم تمہارا حال یہ ہے کہ ایک طرف ابراہیم علیہ السلام کا محل اور ایک طرف رسول پاک کا بیچ میں آپ ہو گئے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا علی اعظم نے یہ کہا. ایک طرف علی اعظم حدیث بیان کرتے، چھپاتے نہیں ہیں، منقبت ہے علی اعظم کے بیان کرتے ہیں صدیق اعظم، اور صدیق اعظم علی اعظم کے بیان کرتے ہیں، منقبت پڑھتے رہے. اب کہا صدیق اعظم، علی اعظم فرماتے ہیں اے صدیق اعظم میں نے بھی سنا ہے، میں بھی سناؤں گا. اور علی اعظم کا میں سناتا ہوں. تو کہا نہیں اب میں سناتا ہوں. کہا سنائیے. صدیق اعظم نے کہا علی اعظم آپ پل صراط کے پاس کھڑے رہیں گے اور جسے چٹھی لکھ کے دے گے وہ پل صراط پار ہو جائے گا. تو کہا میں نے بھی آقا سے سنا ہے کہ علی اعظم اسی کو چٹھی لکھ کے دینا جس کے دل میں صدیق اعظم کی محبت ہو. ہمارے تمہارے دل میں تب تو آئے ہیں بے شک علی اعظم میں چٹھی عطا فرمائے گے. پڑھیے دونوں سے صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. صدیق اعظم نے کہا کہ میں نے جنگ خیبر میں ایک چیز دیکھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور آقا کی بارگاہ میں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اے صدیق اعظم لکھو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دودھ اور کھجور جنت کی دودھ فرشتوں کے ذریعے بھیجا ہے، علی اعظم کے لیے تحفے میں بھیجا ہے. دودھ اور کھجور اللہ نے علی اعظم کو نذرانہ بھیجا ہے.
وہ علی ہے، علی مولا کل، مولا علی مشکل کشا ہے در قرار ہے. جب یہ بیان ہوا نا قسم خدا کی کہ وہ طویل حدیث ہے، لیکن ایک آخر میں حدیث تم کو سناؤ، درود شریف پڑھیے اللہم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب پہلے تم میں بات ہو رہی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا. کہو سبحان اللہ. جبرائیل امین آئے آقا کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا نور اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے. کہو سبحان اللہ. صدیق اعظم عمر فاروق اعظم پہلے تم میں ہے. آپ جائیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دروازہ کھولا، کیا دروازہ کھولا اور صدیق اعظم کی پیشانی کا بوسہ لے لیا. پھر مولا علی مشکل کشا کی پیشانی کا بوسہ لے لیا. کہا آؤ تم آپس میں ایک دوسرے کی فضیلت بیان کرتے ہو، آپس میں تم ایک دوسرے کی فضیلت بیان کرتے ہو. قسم خدا کی جس کے قبضے میں مصطفیٰ کی جان ہے، ارے تمہاری فضیلت تو یہ ہے کہ اگر سارے درخت کی وہ قلم بنا دیا جائے اور زمین آسمان کو ورق بنا دیا جائے، پتے بنا دیا جائے، اور سمندر کا پانی سائی بنا دیا جائے، اور فرشتے انسان جب لکھے پھر بھی ہے صدیق اعظم تمہاری ہو اور علی کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی. یہ ہے بات. پڑھیے درود شریف اللہ. ارے بے شمار فضیلت ہے، لیکن قسم خدا کی ایک روایت سناؤ مچل جاؤ گے. درود پڑھیے اللہم صلی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا نے فرمایا کہ میری تمام امت کا ایمان ایک پلے میں غوث و قطب و ابدال و قلندر و عالم و فاضل و شیخ الحدیث و شیخ الاسلام قیامت تک کے آنے والے میری امت کا ایمان ایک پلے میں، اور ایک پلے میں صدیق اعظم کا ایمان، تو صدیق اعظم کا ایمان بھاری ہو جائے گا. لیکن دیکھو یہ فیض ہے سیدنا قسم خدا کی بات کرنا چاہتا تھا، لیکن مولا کل یہ فیض ہوتا ہے. مولا علی مشکل کشا حیدر کرار نے کہا علی اعظم کا نام اتنا پاور والا ہے. علی نام بگڑتا نہیں ہے، الٹا کرو تو ولی بن جاتا ہے. علی کا معنی اعلیٰ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اعلیٰ ہوتا ہے. ذکر کرنے پر عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت تھا، دیکھنا عبادت. وہ مولا کل مولا علی مشکل کشا کہتے ہیں. اے سیدنا صدیق اعظم، مجھے آقا نے کہا تھا، رسول پاک نے کہا تھا کل محشر کا میدان ہوگا، اور جب لوگ جنت میں جائیں گے نا، جنت میں تو 8 جنت ہے جنت اللہ. اس لیے آقا نے کہا ہمیں سے جنت تو فردوس مانگو. کیا؟ 8 جنت. علی اعظم نے کہا کہ رسول پاک نے فرمایا کہ ہر ایک الگ الگ جنت میں جائے گا، لیکن صدیق اعظم جس جنت میں آپ سے جانا چاہے وہ گزر جائے گا، گزر جائے گا. تو صدیق اعظم کہتے علی اعظم میں نے یہ سنا ہے رسول پاک سے کہ حضرت آدم کا علم دیکھنا ہو علی اعظم کا علم دیکھ لو. حضرت موسیٰ کی نماز دیکھنی ہو علی اعظم کی نماز دیکھ لو. حضرت عیسیٰ کا تقویٰ دیکھنا ہو علی اعظم کا تقویٰ دیکھ لو. اور حضرت یوسف کا حسن دیکھنا ہو تو مولا علی کو دیکھ لو. یہ فیض ہے مولا علی کا. لیکن مولا علی کی بات سنی نا، مولا علی نے سنی منقبت مولا کو اپنی صدیق اعظم سے، تب مولا علی کہتے ہیں سیدنا صدیق اعظم قسم خدا کی میں نے بھی رسول پاک سے سنا تھا. کیا سنا ہے؟
رضوان جنت کا دروگا علیہ الصلوۃ والسلام جنت کی چابیاں لے کر آقا کی بارگاہ کرم میں اور دوزخ کی چابیاں لے کر آقا کی بارگاہ کرم میں آ کر عرض کرے کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جنت کی چابیاں ہے، اللہ نے آپ کو عطا فرمائی. کہو سبحان اللہ. تو علی اعظم کہتے ہیں وہ چابیاں تمام جنت کی آقا صدیق اعظم کو عطا فرمائی. علی تم جسے چاہو جنت میں بھیجو، جسے چاہو دوزخ میں بھیج دو. یہ پاور اللہ نے صدیق اعظم کو دیا ہے اور یہ درست نہیں بنتا. یہ تو ابھی بھی حدیث ختم نہیں ہوا کیا ابھی بھی، لیکن آخری بات کریں مچل جاؤ گے. حضرت آدم علیہ السلام کی امتی جائے گی جنت میں کب؟ قیامت کے دن. حضرت شیس کی امتی جائے گی کب؟ قیامت کے دن. حضرت یحییٰ کے امتی جائے گی کب؟ قیامت کے دن. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام و امت جنت میں کب جائے گی؟ قیامت کے دن. حضرت نوح علیہ السلام کی امتی کب جائے گی جنت میں؟ قیامت کے دن. لیکن قسم خدا کی رسول پاک کے دو امتی آج بھی جنت میں ہے. آپ کے مولانا مشتاق سنبھل کے بولا کہ نہیں قسم خدا کی، اس لیے کہ رسول پاک نے کہا کہ میرے منبر سے لے کر، میرے روضے سے لے کر منبر تک کی جنت کی کیاری ہے. تو صدیق اعظم عمر فاروق اعظم آج بھی جنت میں آرام فرما رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہو بچل کے سبحان اللہ. یہ حال ہے. بس دعا ہے کہ مولا جو کو پڑھا میرے بولنے میں کامل ہوا. مولا جتنے لوگ آئے اتنی بارش تھی، مولا آقا حسن کی محبت میں آئے. مولا قدم قدم پہ سال سال کی عمر و برکت عطا فرما اور سب کو عثمان و غنی کی دولت نصیب عطا فرما. جتنے بھی ٹینشن گھر کے ہیں باہر کے سب کو دور عطا فرما اور سبھی کو آقا حسین کی خاص نگاہیں کرم عطا فرما. آقا حسین کے فضل برکات سے مالا مال عطا فرما. کمیٹی والے محلے والے جس طرح کی محنت میں قربانی پیش کیے، مولا سب کی قربانی کو قبول عطا فرما. مولا بے اولادوں کو پاکیزہ اولاد عطا فرما. آخر دعوانا سلام.